نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اربعین نووی کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم حدیث نمبر 25 کا آغاز کریں گے، جس میں صدقہ کا مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اربعین نووی کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، یہ کئی آ، احکامات کا نچوڑ ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 2329 نمبر کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب یہ میں آپ شیئر کروں گی، آدھی آج کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، باقی اگلے ہفتے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور اس میں ابھی ڈیٹیلز پوری نہیں ہے، لیکن آپ اتنا بھی اگر دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ صدقہ کیا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے، اور ہمیں واقعی ایسا لگتا تھا کہ صدقہ یہی ہوگا جی، کوئی قربانی کا بکرا، کوئی کالا بکرا، کسی زمانے میں ہمیں یہ لگتا تھا، یا کوئی زیادہ سارا ڈونیشن ہو اور کوئی پیسہ ہو تو ہی صدقہ ہوگا۔ یہ تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اس کی اتنی لمبی لسٹ ہے، تو یہاں پر میں صرف وہی شیئر کروں گی جو کہ یہاں اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گی۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انا ناسم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک انا کا ویسے بے شک کے ساتھ نہیں بھی کیا جاتا، ٹھیک ہے، انا کا حکم کرتے ہیں، بعض انا کا بھی کر لیتے ہیں، لیکن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ کہہ لیں، یا کہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، قالو انہوں نے کہا، للنبی ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذہبہ، ذہبہ کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، لیکن جب اس کے بعد یہ با کا حرف آئے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ تو ذہبہ لے گئے، اہل الدثور یہ دولت مند، بالاجور سارا ثواب، ال لگا ہوا ہے اس پر یہ والا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دولت مند لوگ سارا ثواب لے گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ صلات پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن اب کیا ہے اس پر مزید یہ کہ وہ اپنے جو فاضل مال ہیں اس میں سے صدقہ خیرات کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ وہ صحابہ تھے، ابھی ہم اس کی تفصیل اس میں پی ڈی ایف میں بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، جو اس طرح صاحب استطاعت بظاہر نہیں تھے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، سب سے پہلے تو میں یہاں پر رک کر یہ آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہوں گی کہ صحابہ کرام کی پرائیورٹی کیا تھی۔ اب انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہو جائے جتنا باقی امیروں کے پاس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ رشک انہوں نے کیا ہے، حسد نہیں کیا۔ کسی دوسرے مسلمان کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی ملے، یہ رشک ہے، لیکن یہ حسد یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقصان چاہنا کہ اس کے پاس بھی نہ رہے، یا یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا پوائنٹ تو یہ کلیئر کر لیجئے۔ پھر انہوں نے آ کے دنیا نہیں مانگی، ان کی فکر کیا تھی، ان کی توجہ کیا تھی، ان کی پرائیورٹی کیا تھی کہ ثواب کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن کہیں امیر لوگ ثواب میں آگے تو نہیں بڑھ جائیں گے، تو کچھ ایسا بتائیں کہ ہم ثواب میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو یہ ان کا سوچنے کا انداز۔ اب دیکھیں، آپ قدم قدم پر
آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں اور یہ احادیث مبارکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا جو انٹریکشن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں دنیا کی باتیں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سب کا جو فکر ہوتی ہے نا، اگر وہ دنیا کا بھی کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں کر رہے، ایسا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ایسا کیا کریں کہ اللہ کو پسند آئے، ایسا کیا کریں کہ ہمیں ثواب ملے، اجر ملے. تو یہ فکر ہے. تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میری اور آپ کی فکریں کیا ہیں اور یہ صحابہ کرام کی کیا فکریں تھیں. تو ان کا دیکھیں کہ وہ نوٹس کیا کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قالا، فرمایا، لیسا قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ. فرمایا کہ اللہ نے بعض اعمال ایسے نہیں بنائے جن کے ذریعے تم بھی صدقہ حاصل کر سکتے ہو. یہی کہ تم بھی صدقہ حاصل کرو، تم بھی صدقہ کرو، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے. کیا اللہ نے لیسا، کیا اور کیا بھلا اللہ نے نہیں بنایا، مراد یہ کہ ایسے اعمال نہیں بنائے، لاکم تمہارے لیے، ما تصدقون بھی، جن کے ذریعے تم صدقہ کرو. ان بکلی تسبیحت، تسبیحت صدقہ، بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے. اور یہاں پر تسبیح کے ایگزیکٹ معنی تفصیل بہت زیادہ ہے. ان شارٹ مراد سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی ویسے تسبیح کا لغوی معنی اور ہے، اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص، ہر عیب، اور یہ نقص کمی ہوتا ہے، تو ہر عیب وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو عیب دار بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک قرار دینا. تو یہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. صدقاتن، یہ نکرہ تنوین ہے تو ایک صدقہ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے. وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اور ہر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے. وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اور ہر، یہ تحمید الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور ہر لا الہ الا اللہ ایک صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور نیکی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے. وَنَحْيٌ عَنْ مُنْکَرٍ، اور برائی سے روکنا صدقۃ ایک صدقہ ہے. چلیے آج میں یہیں پہ چھوڑ رہی ہوں، تو اس کا تھوڑا سا پی ڈی ایف سے دیکھ لیتے ہیں، باقی حصہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے. تو دیکھیں جو چیزیں یہاں پر آئی ہیں، کیا یہ نہیں ہم کر سکتے؟ اگر کوئی کسی بہن کو یہ لگتا ہے کہ وہ، ان کا ہاتھ تنگ ہے، شوہر کا، ان کی تنخواہ کا کوئی ایشو ہے، جو بھی، یہ تسبیحات تو اب کر سکتی ہیں نا. آپ یقین کیجئے کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. کسی کے لیے اچھا خیال آپ کے دل میں رکھنا، اللہ کے لیے بدگمانی سے بچنا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا قدم قدم پر ایک، اس کی تو اتنی ڈیپتھ ہے. یہ ریاض الصالحین میں ہم شیئر کر رہے تھے، ایک شوہر اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ دیکھیں وہ شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو کھلانا ہے، لیکن وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. آپ اپنے شوہر کو جو محبت سے دیکھتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، وقت دیتی ہیں، اپنے بچوں کو، جو بھی عمل آپ کرتی ہیں جو اللہ کے لیے کرتی ہیں، یہ سب صدقہ شمار ہوتا ہے. آپ کسی بیمار کا حال پوچھنے جاتی ہیں، اب جو بھی کام اللہ کے لیے کرتی ہیں. میں نے کہا نا یہاں پر ایک لمبی لسٹ ہے، مختصر یہ بتا رہی ہوں کہ ہر چیز پر پیسہ نہیں لگتا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے ہمارا. یہ سب سستے میں کیا بلکہ مفت میں ہو رہا ہے، اور یہ سب صدقہ شمار ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بہت کچھ قرآن مجید اور احادیث پڑھاتے ہوئے یہ سب صدقہ کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی، تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے تو جی یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھنے کا شدید جذبہ موجود تھا. تو ایک تو رش کر رہے تھے، دوسرا نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. آگے اگر بڑھنا ہے نا تو نیکیوں میں، قرآن مجید میں بھی ہمیں کئی بار یہ اس کا ذکر ملتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرو.
بس. اور کسی چیز میں مقابلہ کرنا, دنیا میں, دنیا داری میں مقابلہ, اس میں یہ کوئی مقابلہ ہے؟ اس میں تو کوئی پورا ہی نہیں اتر سکتا. پھر جب سبقت کرنی ہے, دوڑ لگانی ہے, تو دوڑ لگاتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے نا, نہ کہ کوئی وزن اٹھا کے دوڑتا ہے. تو بوجھ ہلکے کیجئے اپنے دل سے, دماغ سے, دنیا کے, دنیا داری کے, حسد, نفرت, بغض, کینہ, سارے بوجھ اتار کر پھر آپ اس دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر سبقت کیجیے, ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے کیجیے. ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے یہی والی ساری چیزیں, کہ کوئی سبقت نہیں کر سکتا اگر کوئی یہ کر رہا ہے نا یہ سارے اعمال, سوائے اس کے جو انہی میں آگے بڑھ جائے. اب جو یہ تسبیحات کرے گا, اس کا باقی کے ساتھ تو کمپٹیشن رہا ہی نہیں. اب اس کا کن کے ساتھ رہا؟ جو دوسرا شخص یہ تسبیحات کر رہا ہو, اگر آپ سے زیادہ کر لے گا تو وہ سبقت لے کے جائے گا. باقی یہ تسبیحات کرنے والے سے کوئی اب سبقت نہیں آگے کر سکتا. تو یہ تو آپ کر سکتی ہیں نا اپنے طور پہ, جو تسبیحات کرنی ہے جتنا آپ نے کرنا ہے. تعداد میں کبھی نہیں بتاتی ہوتی ہوں, تعداد کا میرا ایک اصول ہے سمپل سا. کسی بھی ذکر کی, تسبیح کی جو تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتی ہے, بس وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے علاوہ آپ خود سے کرنا ہے, جتنی چاہے دفعہ کریں, لیکن لوگوں کو ہم نہیں بتائیں گے اتنی بار کرو, فلاں وقت میں کرو, فلاں فجر کی سنت سے فرض کے درمیان میں کرو, اتنے نفل پڑھ کے بیچ میں اتنی اتنی دفعہ یہ پڑھو. نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اسلام میں. اسلام بہت سادہ ہے, آپ کا وقت بھی بچاتا ہے, آپ کی انرجی بھی بچاتا ہے. تو تعداد کا بس وہی, باقی کہ اپنے طور پہ آپ نے کرنا ہے, آپ تسبیحات کریں ان کی. صدقہ اتنا اجر ہے, یہ تمام یہ جو پیچھے گزرے ہیں میں پھر ایک دفعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. اب اس میں کیا کیا آ رہا ہے؟ اس میں سبحان اللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, الحمدللہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا. تو اس میں تسبیح, تکبیر, تحمید, تحلیل, یہ سب صدقہ ہے. پھر کسی کو نیکی کا, یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, اور یہ میں انشاءاللہ اگلی بار, کیونکہ اس میں بھی تفصیل ہے, خود بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ دوسروں کو بھی کہنا ہے. لیکن اس کی تفصیلات ہیں کہ اب خود اگر کسی وجہ سے نہیں بھی کر پا رہے ہیں وقتی طور پہ, لیکن دوسروں کا کہنا نہیں چھوڑنا. لیکن اب یہ بھی نہیں کرنا کہ دوسروں کو کہے جا رہے ہیں, خود نہیں کر رہے. تو اس کی تفصیل نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جی آگے نیکیوں میں بڑھنا ہے تو آگے بڑھیں, مقابلہ کرنا ہے تو آگے بڑھیں. باقی زندگی میں میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گی, اپنی زندگی میں اپنا موازنہ اور مقابلہ کرنا بھی چھوڑ دیجیے اپنی بہنوں, کزنوں, کلاس فیلوز, رشتہ داروں اور سسرال والوں سے. آپ جیسا کوئی نہیں اللہ نے بنایا. دنیا میں ہر انسان اللہ نے یونیک بنایا ہے. جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو آپ اپنی بھی انسلٹ کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل سوچ کے بنایا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے, اپنی صلاحیتوں کو پہچانا ہی نہیں ہے. کبھی کسی سے موازنہ کر رہے ہیں, اور اپنا چھوڑا بچوں کا شروع کر دیا. ساری زندگی آپ کے پیرنٹس آپ کا موازنہ کرتے رہے بہن بھائیوں سے, کزنوں سے, اور کزن سے, اور کلاس فیلو سے. آگے آپ نے یہی شروع کر دیا. بچے کی کسی سکسیس پہ, اس کے نمبر پہ آپ خوشی نہیں ہوتے ہیں, فلاں کے بچے کتنے آگے, تم نے فلاں اتنے کیوں نہیں لیے. کتنے ناشکرے ہیں ہم, کتنے ناقدرے ہیں ہم. جو ملتا ہے اس پہ نہ قدر کرتے ہیں, نہ خوش ہوتے ہیں. جو نہیں ملتا اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر پچھتاتے ہیں. اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ نعمتیں تھیں تو کیوں نہ شکر کیا, کیوں نہ قدر کی. لیکن اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. تو شکر ادا کیا کریں. اپنا جو آپ کی صحت ہے, جو آپ کے حالات ہیں, جس طرح آپ کے شوہر اور بچے آپ کو ملے ہیں, جتنا فائنینشیل سٹیٹس ہے, جو آپ کو اللہ نے آپ کی جو شخصیت ہے, شکل و صورت, جو آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے اسی طرح ہے, اس پر خوش رہیں. جہاں بہتری لا سکتی ہیں لائیں, لیکن کسی سے موازنہ نہیں کرنا. اپنے آپ کا سوچیں, مجھے اپنے کل سے بہتر انسان بننا ہے. اپنے بچوں کو بھی نکالیں. آپ تو خود بھی ذہنی مریض بن جاتی ہیں, اپنے بچوں کو بھی ذہنی مریض بنا دیتی ہیں. دنیا کم ہے موازنے کرنے کے لیے. قدم قدم پر دنیا آپ کے بچوں کو ستاتی ہے. تمہارا رنگ, تمہاری شکل, تمہاری فلاں بہن بھائی جیسا نہیں ہے, تمہارے فلاں کزن وہ تم سے زیادہ ہر لحاظ سے بہتر ہے, تمہارے فلاں کلاس والے تو بہت لائق ہے, تم تو نکمے ہو. نکمے کا لفظ, نالائق کا لفظ خدا را زندگی سے نکال دیں. کسی کو نالائق نہ کہیں. ہر شخص کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ کو نہیں پہچان, آپ وہی بھیڑ چال کو فالو کیے جا رہے ہیں.
جانوروں کی طرح اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں. بس لائق وہی ہے جو یہ بنے گا، وہ بنے گا، اتنے پرسنٹ نمبر لے گا، اتنے لاکھ کمائے گا. ان چیزوں کو بدلیے، سوچ بدلیے. ضروری نہیں کہ ایک 90% نمبر لے گا تو وہ لائق ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی پوٹینشیل ایسا ہو کہ وہ 90% والے رٹو طوطے میں بھی نہیں ہوگا. تو ذہن بڑا کیجئے، وسیع کیجئے. آئیے بدلیں اس چیز کو جو ہماری نسلوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اور کچھ نہیں تو وہ جو کیپیسٹی تھی اس بچے کی، ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ساری تو مریض کون ہوگا؟ ساری دنیا انجینئر بن جائے گی، وکیل بن جائے گی، تو آپ کے کلائنٹ تو آپ کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رنگ برنگی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگ برنگا بنایا ہوا ہے. کوئی کسی، اب چاہے میں بہت کوئی جاب اعلیٰ کر رہی ہوں، لاکھوں کما رہی ہوں، فرض کریں، لیکن جب میرا جوتا ٹوٹے گا تو مجھے موچی کی ضرورت پڑے گی. جب میں بیمار ہوں گی تو مجھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. جب کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے وکیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دینی مسئلے کے لیے مجھے کسی عالم کے پاس جانا ہوگا. تو سب کے پاس ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کہ میں کون سا کام اچھا کر سکتی ہوں. اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. آپ کو جو شوق ہے، اپنا اپنا شوق اچھے طریقے سے گھر میں رہتے ہو آپ آن لائن بھی پورا کر سکتی ہیں. آپ اچھی کوکنگ کرتی ہیں، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ارننگ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، بجائے کہ وہی زندگی بھر اسی میں رہنا، وہ میرا بھائی کزن کلاس والا مجھ سے آگے نکل گئے. یہ آگے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ آگے نکلنا ہے تو نیکیوں میں آگے نکلیں، اللہ کی پسند کے کاموں میں آگے نکلیں، اللہ کو راضی کرنے میں آگے نکلیں. یہی دنیا دنیا اس میں نہیں آپ پورے اتر سکتے، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر آج مکمل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی باقی حصہ ہم اگلے کلاس میں اس کو پورا کریں گے. بہت خوبصورت حدیث ہے، آرام سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے جی.